بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں، رسولا منکم تم ہی کا رسول، تم ہی میں سے رسول، یتلو علیکم وہ تلاوت کرتا ہے تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم الکتاب والحکمت اور وہ تم کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ تم کو تعلیم دیتا ہے سکھاتا ہے، ما لم جو نہیں، تکونوا تم تعلمون جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم میں رسول بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور وہ تم پہ جو ہے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد احادیث مبارکہ ہے، اور وہ تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تمہیں نہیں معلوم، یعنی زندگی گزارنے کے اصول اور تمام چیزیں جو کہ اس کے اندر شامل ہیں۔ فاذکرونی پس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں لوگوں کے سامنے، میں تمہیں جو ہے فرشتوں کے سامنے یاد کروں گا۔ واشکروا لی اور تم شکر ادا کرو میرا، ولا تکفرون اور نہ تم کفر کرو۔ اب یہاں پہ فرمایا کما ارسلنا جیسا کہ ہم نے بھیجا۔ اب یہاں کما میں جو کاف ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے، اس کی توجیہ ہم ایسے کریں گے، اس کی وضاحت ایسے کریں گے کہ اس سے مراد اگلی آیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں جیسے ہم نے تم پر رسول بھیج کے جو ہے ایک نعمت کر دی کہ نبی مبعوث فرمایا، اسی طرح ہم نے جو ہے یہ پچھلی آیت کہ تمہارا قبلہ جو ہے بدل کے بیت اللہ شریف کر کے تم پہ نعمت فرمائی، تو تم اسی طرح میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، یعنی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور جتنا تم میرا زیادہ ذکر کرو گے اتنا ہی میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور جتنا تم میرا شکر ادا کرو گے اتنی ہی میں تمہاری نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، تو انسان کی جتنی بھی مصیبتیں ان کو دور کرنے کا حل اور جتنی بھی ضروریات ان کو پورا کرنے کا حل ان دو چیزوں میں ہے۔ صبر کے اسلام میں احادیث اور سنت کے مطابق 3 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، دوسرا ہے طاعات اور عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا، اور تیسرا ہے مصائب اور آفات پر صبر کرنا، یعنی اپنے نفس کو بری باتوں سے روکنا یہ بھی صبر ہے، اور اپنے نفس کو عبادات میں لگا کے رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور تیسرا ہے مصیبتوں اور تکلیف میں آفتوں پہ صبر کرنا۔ یہ تینوں جو ہیں تینوں شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہیں، اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان تینوں شعبوں کی پابندی کرے۔ اب عام لوگوں کے نزدیک تیسرا شعبہ صبر میں داخل ہے، یعنی مصیبتوں اور آفات پہ صبر کرنا، لیکن اپنے نفس کو حرام کردہ چیزوں سے روکنا، ناجائز چیزوں سے روکنا اور پابندی کرنا نماز وغیرہ کی، اس کو صبر میں وہ شمار نہیں کرتے۔ دوسرا جز یہاں پہ اللہ نے بیان فرمایا الصلاۃ نماز کا، کہ نماز قائم کرو۔ نماز انسان کو تمام بری عادتوں بری باتوں سے روکتی ہے، اور نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں نماز بھی صبر کی ایک صورت ہے کہ جب انسان نماز کی نیت کرتا ہے تو بہت سارے کاموں سے رک جاتا ہے، اور بہت ساری وہ ایسے گناہوں سے بھی اجتناب کر لیتا ہے کہ نماز اس کو بری باتوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی معیت صابرین کو حاصل ہے، یعنی جو لوگ صبر کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔